السلام علیکم، کیسے ناظرین؟ اور میری دعا ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ جہاں بھی ہیں امید خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا کرم و فضل کرے۔ میرے پاکستان کے جو پڑوسی کنٹری ہیں ان میں ہمارے ایرانی بھائی ہیں، افغانی بھائی ہیں، انڈین بھائی ہیں اور چائنیز، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں جہاں جہاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کے پاس حاضر ہوا ہوں پاکستانی بھائیوں کے لیے۔ میرا ٹاپک ہوگا پاکستان کے انٹرنل حالات اور پاکستان کے نیبر یعنی پڑوسی، تو یہ میرا ٹاپک ہوگا۔ اور اگر کسی کنٹری کا پڑوسی ڈسٹرب ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو ڈسٹرب کرنے والا ہے وہ سکون سے رہ سکے۔ کچھ وقت کے لیے ضرور ہوگا لیکن کبھی اس کو سکون نہیں ملے گا، اور یہ پڑوسی بھی جانتے ہیں کہ اگر یہ سکون میں نہیں آئے تو سکون میں وہ بھی نہیں آئے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو جو یہ نفرتیں ہوتی ہیں نا، سامنے اگر محبت ہے، اندرون خانہ دل میں بغض اور نفرت ہے، اور وہ خیر نہیں لاتی دوستو، تو جس کا خمیازہ وہاں کے لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اگر بڑی جو ملک کو چلانے والے وہ اس طرح کرتے ہیں تو انٹرنل جو باقی جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ کبھی سکون نہیں پاتے ہیں دوستو۔ یہی وجہ ہے کہ انڈیا کی غربت ہے، پاکستان میں بھی ہے، اور افغانستان کو تو کہہ لیں کہ وہ جنگوں کے اندر ہی پورا ختم ہو جاتا ہے، اجڑتا ہے، پھر دوبارہ بستا ہے۔ ایران ہے ہمارا، جس کو کیا کہتے ہیں، شہنشاہ ایران کے وقت میں وہ ایک چلا صحیح، اس کے بعد امریکہ نے اس کو جنگ میں الجھا دیا، عراق اور اس کی ایران کی جنگ چلی، خمینی آیا جس کے بعد امن ہو گیا، لیکن یہ جنگ نے اس کو ڈسٹرب کیا کافی۔ تو اس میں ہمارے جنرل ضیاء کا بھی کافی ہاتھ ہے، جس میں جا کے اس جنگ بندی انہوں نے کروائی تھی۔ تو وہ کافی حد تک کہہ سکتے ہیں ایران تھوڑا اسٹیبل ہو کے چلتا رہا، لیکن امریکہ اس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتا۔ لیکن اب آ کے ایران کو کافی ریلیف ملا ہوگا، اس سے زیادہ پاکستان کو ریلیف ملا ہے۔ وہ ایک پوائنٹ ہے، وہ پوائنٹ آپ کے سامنے میں پہلے بتا دوں۔ وہ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ پراکسی وار چل رہی تھی پاکستان کے اندر، ایران کا اس میں کہہ لیں اس کا کنٹریبیوشن تھا، اور سعودی عرب کا بھی کنٹریبیوشن تھا، تو دونوں کنٹری کا تھا جس سے پاکستان سفر کر رہا تھا۔ تو جس کو چائنا نے ان دونوں کو ایک ٹیبل پہ بٹھا کے ان کے ریلیشن بنا دیے، تعلقات بنا دیے، اب ان کے تجارتی کے کاروبار ریلیشن بن رہے ہیں، جس سے پاکستان کو بھی اس سے کافی ریلیف ملے گا۔ تو زیادہ جو ڈسٹرب ہوا ہے پاکستان، افغانستان اور انڈیا سے، اور وہ بھی کنٹری ڈسٹرب رہے ہیں۔ تو میں یہ شروع کرنے سے پہلے دوستو ایک کچھ پیاری بات تھی، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ شریعت کی پابندی کے بغیر فقیری جو ہے وہ عین مکاری۔ اسی طرح خوشیاں بانٹنے کی کوشش کیا کرو، کیونکہ نفرتیں تو ویسے ہی بہت عروج پہ ہیں اس وقت۔ اور پردہ پوشی یہ ہے کہ جس کسی مسلمان کی پردہ پوشی کسی نے کی تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ تو یہ جو ہم ایک دوسرے کو ننگا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، تو اس میں پھر ہم خود بھی وہ سفر کرتے ہیں۔ صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت جو ہے وہ صدقے سے آگے نہیں بڑھ پاتی ہے۔ اگر آپ صدقہ دیتے رہتے ہیں تو بہت ساری آفت سے آپ بچ جاتے ہیں۔ اور جس کا وکیل اللہ ہو اس سے ڈرنا چاہیے۔ مراد یہ کہ جس کے اندر نا، جو اللہ جیسے قرآن میں ارشاد فرمایا، اللہ درگزر عظیم ساری والے کو پسند کرتا ہے، یقیناً وہی لوگ فلاح پائیں گے جو اس قرآن سے ہدایت لیں گے، اور یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ تو جو بھی شخص آپ کو نظر آئے نا انسانوں سے پیار کرتا ہوا، اور وہ تفریق نہیں کرے گا، مومن کی نشانی ہوگی خاص، تفریق اس طرح سے نہیں کرے گا۔ وہ کہیں غریب ملے گا تو اس کو بھی سلام کر رہا ہوگا، امیر مل رہا ہو اس کو بھی کر رہا ہوگا، جو تکلیف میں ہوگا اس کی تکلیف کا ازالے کی کوشش کر رہا ہوگا، خود بھی دکھی ہو رہا ہوگا کسی کو تکلیف میں دیکھ کے۔ تو ایمن اس کا مقصد حیات کیا ہوگا؟ خالق کی رضا کے لیے لوگوں سے پیار کرنا اور ان کے لیے آسانی بانٹنا۔ تو آسانی بانٹنے والا جو ہوتا ہے نا، رب اس پہ مہربان ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی دھوکے میں نہ آنا دوستو۔ اس کو اگر آپ ایزی لے کے اس کو پرابلم ڈالنے کی کوشش کی، اس کے راستے میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی، کیونکہ ایسا شخص جو ہوتا ہے نا
وہ سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ کے چل رہا ہوتا ہے. تو جب آپ اس کی زندگی کے اندر انٹرفیئرنس کرنے جائیں گے نا تو زلزلہ آئے گا. زلزلے کو سمجھتے ہیں نا, آپ کی زندگی کے اندر, آپ کی فیملی کے اندر نا ہلچل مچ جائے گی. تو کیونکہ یہ اس لیے مچ جائے گی کیونکہ اللہ پسند کرتا ہے نا, اللہ پسند ہی درگزر عظیم ساری والے کو پسند کرتا ہے. اور کیونکہ جو آدمی یہی کام کرنے لگ جائے گا تو اس کے معاملات کو اللہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. اس لیے ایسے آدمی سے ڈرنا چاہیے. اور وہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے خیر بانٹنے میں لگا رہتا ہے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی جستجو میں لگا رہتا ہے. تو ایسے آدمی سے تھوڑا محتاط رہنا چاہیے اور دعائیں کروانی چاہیے. نمبر 2, افلاطون نے بھی 3 چیزیں مختلف جو کہتے ہیں جس کے کرنے سے نقصان ہے اس سے بچنے کو کہا, اور 3 چیزیں کرنے کو کہی ہیں. ان میں 3 چیزیں کیا ہیں جی؟ 3 چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں: حریص, لالچ, حسد اور غم. اس سے بچنا چاہیے. 3 چیزیں انسان کو زندگی میں ایک بار ملتی ہیں: والدین, حسن اور جوانی. اس کی اپنی زندگی کے اندر قدر کرنی چاہیے. اب آتے ہیں دوستو ہم اپنے ٹاپک کی طرف. میرا پاکستان انٹرنل مسائل اور پاکستان کے پڑوسی. ابھی سمٹ 20 کی جو یہاں کانفرنس ہوئی انڈیا میں, جس میں انڈیا بہت خوش تھا اور خوش ہونا بھی چاہیے کیونکہ مختلف کے بڑے کنٹری کے سربراہان آئے ہیں. لیکن یہ لمحہ فکریہ انڈیا کے لیے بھی ہونا چاہیے. جہاں وہ بڑے لوگ آئے ہیں ان میں کچھ لوگ نہیں ہیں تو وہ بھی کوئی چھوٹے کنٹری نہیں تھے. رشیا کے پیوٹن اور چائنا کے پریزیڈنٹ وہ نہیں آئے ہیں اور انہوں نے اپنے نائب بھیج دیے. تو یہ سوچنے کا مقام ہے ایسا کیوں ہوا. اور دوسرا یہ کہ انڈیا خوش ہوتا ہے. انڈیا کے مودی نے ابھی کچھ کہا تھا کہ آئیں پاکستانی کی عوام کو میں بولتا ہوں وہ بھی آگے بڑھیں, ہم بھی آگے بڑھیں. تو ہمیں تو خوشی ہے کہ پڑوسی آگے جائے گا تو پڑوسی کو فائدہ ہوگا, انڈیا اچھے کام کرے گا, انڈین عوام کو فائدہ ہوگا کیونکہ انڈین عوام اور پاکستانی عوام آپس میں تو ریلیشن ہے نا انہی کے. پہلے ایک ہی کنٹری تھا, وہ پارٹیشن ہوگی لیکن نفرتیں ختم نہیں ہو رہی. اور وہ مودی جی ہمارے کوئی موقع نہیں ہاتھ سے جانے دیتے ڈسٹرب کرنے کے اندر. مختلف ہمارے یہ جو تحریک طالبان ہے کیا ہے, انڈیا ہی تو تھا اس کے پیچھے. اور یہ بھی ہمارے انٹرنل اندر سے نہ ہوتا تو کبھی نہ ہوتا. وہ وقت ایک وقت تھا نواز شریف کی جب حکومت تھی 2000 کے اندر, جب یہ مشرف نے ٹیک اوور کیا. اگر یہ نہ آج کرتا نا تو میں انڈین والوں کو بولوں گا جو آج آپ کر رہے ہیں نا تو یہ نواز شریف اس وقت کر چکا ہوتا. یہ اس وقت ایسے ٹاپ پہ جا رہا تھا. اس دوران جس کا فرسٹ دور تھا اس وقت شیرٹن ہوٹل میں پی سی کے اندر بہت سارے فارنر بیٹھے ہوئے تھے جس میں بڑی بڑی انڈسٹریز کے مالک, جس میں وہیکل ہو گئی, سیٹلائٹ ہو گئے اور یہ نیٹ کی دنیا ہو گئی. بہت سارے جو بزنس مین تھے نا پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے تھے پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے. اور اس وقت نواز شریف نے بھی مودی کو, واجپئی کو بلایا تھا. وہ گاڑی کے بس کے تھرو آیا تھا جس میں بس وزٹ بولتے ہیں. تو یہ واجپئی اور نواز شریف کیا کر رہے تھے, انڈیا اور پاکستان کو ایسا بنا رہے تھے جیسے یورپ یونین نے ایک کنٹری سے کسی بھی کنٹری میں وہ لوگ چلے جائیں. تو اس طرح سے یہاں یہ اپنا سیٹ اپ بنا رہے تھے کہ انڈیا پاکستان جنگ کی بجائے آپس میں بھائی بھائی رہیں. تو وہ لوگ ادھر آ کے اپنا ٹورزم کریں اور اپنا بزنس کریں اور پاکستانی ادھر جا کے کریں. تو ایک کارڈ بنتا جیسے اس کے بعد پھر شاید یہ آگے چل کے کرنسی بھی اپنی ایک بنا لیتے. لیکن یہ خواب ادھورا نہیں ہوا. نہ وہاں کی فورسز کو یہ اچھا لگا تھا اور نہ ادھر یہ اچھا لگا تھا. اور ان دونوں کو اچھا نہ لگنے کا اصل ریزن جو تھا نا وہ برطانیہ اور امریکہ تھا. ان کو اچھا نہیں لگا تھا. انہوں نے اپنے مہرے تھے ان کو استعمال کیا اور ان کو پیچھے بیک کر دیا. وہ کارگل جنگ ہوئی اور اس سے کام سارا تمام ہو گیا. تو اس میں بھی ہمارے مشرف صاحب کا یہ حق تھا. وہ کارگل جنگ لڑی گئی, جنرل محمود صاحب نے یہ پیش کیا اور وہ بھی خاص انڈیا کے لیے لڑی گئی. اس وقت انڈیا کے گھٹنے ٹکائے گئے کارگل جنگ پہ اور امریکہ سے اس نے کہا کہ بھی میری اس سے جان چھڑائیں. تو امریکہ نے اس سے وہ ڈیل کی. اس وقت کلنٹن ہوتے تھے اور وہ 15 دن کا وزٹ اسی لیے لگا ان کے لیے تو بڑی تھی نا. وہ رشیا سے مارکیٹ چھین کے وہ امریکہ نے اپنی اس میں گود میں لے لی. لیکن اس کے بعد ایک چیز ہوئی ہے, امریکہ نے جس کے ساتھ دوستی کی ہے نا وہ ملک ہمیشہ ڈسٹرب رہا ہے. تو اس کے بعد انڈیا بھی ڈسٹرب ہی رہا ہے. اور آج انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں چائنا کو یا پاکستان کو ختم کر کے اور
حکمرانی اپنے سر پہ سجا لوں گا. تو وہ جو لوگ اس کو یہ خواب دکھا رہے ہیں نا، تو دوستو تو ان کو آپ سے غرض نہیں ہے. میں مودی صاحب کو بھی کہوں گا، تو وہ آپ سے خوش نہیں ہے. آپ سوچیں کہ بھی آپ کی وجہ سے خوش ہے. وہ اس دولت کی وجہ سے جس سے یہ انگریز ہمارے بر صغیر میں آئے تھے اور سمیٹ کے لے گئے تھے، اس سے غرض ہے. اور وہ آپ کو ڈسٹرب تو کرتے رہیں گے. کبھی بھی آپ سوچیں آپ کو بالکل سیٹ کر دیں گے، تو بھائی وہ سیٹ بھی صرف اس وجہ سے کرنے جا رہے ہیں کہ چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور پاکستان کو. ادروائز آپ کے اندر کوئی ایسی خوبی نہیں جو وہ آپ کو کرے، یا آپ کی عوام سے اتنی محبت کرتے ہیں. ان کو کوئی محبت نہیں، آپ کو نہیں ہے تو ان کو بھی نہیں ہے. تو یہ اپنا ذہن کھلا رکھیں. اگر وہ آپ سوچ رہے ہیں کہ اس طرح یوز کر کے وہ جنگ میں چائنا اور پاکستان پہ چڑھ دوڑیں گے، تو بھائی آج کل تو اتنی ٹیکنالوجی ہے تو اس میں کچھ بھی نہیں بچتا. پاکستان کے اندر آپ نے ظاہر ہمارے اندر کے لوگ شامل تھے، یہ تحریک طالبان بنی تو ہم تو اس کو اصل طالبان تو ایسے تھے نہیں. وہ تو چاہنے والے تھے زیادہ پیدا، وہ تو محبت کرنے والے تھے. اور اس وقت جو یہ حالات بنے ہیں افغانستان کے اور پاکستان کے، ظاہر ہے وہ اس وقت جنرل فیض صاحب تھے ہمارے آئی ایس کے، وہاں گئے تو یہ افغانستان کے اندر جو امن ہوا، لوگ خوش ہوئے. امریکن ایک دم جو چلے گئے، وہ ایسے نہیں چلے گئے، وہ پورا ایک سیٹ اپ تھا. جا اس میں دھوکے میں آئے، ٹریپ ہوئے سب. یہ پورا ایک سسٹم بنایا گیا. اسی طرح ہمارے قبائلی علاقوں میں ان کو کورٹ مارنا وہاں بنایا تھا، تو اس وقت بھی ہمیں تشویش تھی. اور وہ سارا سیٹ اپ عمران کے ہوتے ہوئے پورا سیٹ اپ ایسا بنایا، سارا ادھر سے سمگلنگ ادھر گئی ہے. اور یہی وجہ ہے ڈالر کا اور چیزوں کا، یہ جناز کی جو تباہی مچی ہے نا، تو اس کے جتنے لوگ تھے عمران خان کے، وہ یہ کام کر رہے تھے. اور یہاں سے وہ کیا، باقی بھی لوگ بہت سارے ہمارے ملک دشمن ہیں، وہ یہ کام انجام دے رہے تھے. سندھ جو ہے وہ ڈسٹرب رہتا ہے. ابھی دیکھیں نا، ابھی زرداری صاحب بولتے ہیں پیپلز پارٹی ہم یہاں پہ اپنا آگے بھی حکومت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں ان کو یہ بولوں گا، یار دنیا میں اتنے بیوقوف نہیں ہیں بلاول صاحب اور زرداری صاحب. اب خود بتائیں، سندھ کے اندر رہنے والے، ابھی پنجاب میں آپ جاتے ہیں نا، سابقہ بات ہے تو کتنا سیٹ تھا. یہ بھی 4 سال میں عمران کی حکومت میں اتنا ڈسٹرب ہوا نہیں. تو ادھر دوائیاں فری تھی، روڈ اسٹرکچر سارا بہترین تھا. اور نواز شریف کے پہلے دور میں ناظرین کو بولوں گا، اس کا جو پہلا دور تھا نا، پورے پاکستان کے اندر ادھر آ کے اس نے حالیوں کو زمینیں بھی دی، جو کچے میں ڈاکو تھے ان کا بھی صفایا کیا. کراچی کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی، اس کو بھی صحیح کیا. موٹر وے بنانے کی شروع کی. انڈسٹری، پہلے لوگ کراچی پہ زیادہ برڈن ہوتا تھا، یہ انڈسٹری جو ہے بھائی پھیرو کی طرف لے کے گئے، وہاں انڈسٹری لگائی تاکہ وہاں کے لوگ ادھر آ کے ادھر زیادہ کراچی کے اوپر لوڈ نہ پڑے. یہ اس نے کیا، امن کیا. اور کتنی تیزی کے ساتھ ترقی کرتے ہوئے جا رہے تھے. نئی نئی ٹیکسی آئی تھیں، ہنڈائی آپ نے دیکھا تھا، موٹر وے کا ٹھیکہ لیا کوریا سے اور وہاں سے گاڑیاں لی، اور وہ جو نئی نئی ٹیکسی آ گئی تھی اور ہم لوگوں کو نئی ٹیکسی ملی. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا فائبر آپٹیک ڈلی، اور اس کے بعد وہ جگہ جگہ ٹیلی فون بہت لگے جس سے کارڈ سے ہم کال کر سکتے تھے آسانی سے. اسی طرح یہ کسٹم والے بہت تنگ کرتے تھے لوگوں کو جو باہر سے آتے تھے ہم لوگ، اور یہ ہر وقت شکوہ ہوتا تھا گورنمنٹ سے. وہ گرین چینل بنایا انہوں نے نواز شریف نے، کہ تاکہ کوئی بھی جو ہمارے پاکستانی بھائی آتے ہیں ایئرپورٹ پہ تو اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکے گا. تو یہ بھائی اسی کی وجہ سے ہوا تھا. کچے میں پریشان کروائے اس نے، یہاں پہ زمینیں لاٹ کرائی، کراچی میں امن کروایا، موٹر وے بنائے، انڈسٹری زون بنائے. اور جو زرداری کی جو حکومت آئی تھی اس میں کیا کچھ ہوا تھا، اس میں بجلی 18 گھنٹے جاتی. 2013 میں جب انہوں نے حکومت سنبھالی تو اس کے بعد وہ بجلی ختم کی، پاور پلانٹ لگائے. ظاہر ایمرجنسی میں کیا کر سکتے تھے، جو کوئلے کے لگائے یا کسی کی بھی لگائے، اتنی جلدی دوسری جگہ سے پن بجلی سے اتنی جلدی بجلی کو ہم وہ جو اس کا شارٹ فال تھا پورا نہیں کر سکتے تھے. تو جو ان کو بہتر لگا وہ پاکستان کے لیے کیا. اب آپ بولتے ہیں وہ چور ہے، وہ ڈاکو کھا گیا. تو دین میں کیا ہے، جب تک آنکھوں قانون سے نہ سن لو تو اس پہ آپ ایسے نہ کسی کو بول دیں. اور دوسرا کیا تھا، جیسے مشرف نے اس کی حکومت کو ٹیک آف کیا تھا تو انڈین چینل بھائی یعنی دیکھے جاتے تھے. تو یہ آپ کی ماں اور باپ کو خراب کرنے کے لیے دل ابھی نے ڈرامے اردو میں بنائے تھے، لیکن وہ چل نہیں سکتے تھے. جس کے لیے ٹیک اوور کیا مشرف نے، آتے ہی اپنا ایک آرڈیننس پاس کیا 2-3 مہینے کے بعد کہ انڈین چینل پاکستان میں دیکھے جا سکتے ہیں. اس کے بعد ساتھ بھی کبھی بہو تھی اور مختلف ڈرامے ہیں جس سے ماں کو خراب کیا گیا ہمارے پاکستانی کو. تاکہ کیونکہ ماں ایک پرورش کرتی ہے، اچھا خاندان، وہ کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا پاکستان، تو ماں کو اور باپ کو خراب کیا گیا. اس کے بعد ہماری پوری نسل خراب ہو گئی. اچھے عالم دین چلے گئے، اچھے دانشور مار دیے گئے، اور جو 2 نمبر ہیں وہ ہیں. لیکن اب مجھے بہت پوری امید ہے، یہ حافظ صاحب آئے ہیں، آرمی چیف عاصم صاحب آئے ہیں، عاصم منیر صاحب. یہ جب ابھی ان کی اناؤنس ہوئی تھی نا، نواز شریف، میں نے یہ ضرور دیکھا ہے، وہ جس بندے کو عموماً اس کی نظر ہوتی ہے نا، اس نے بڑا سیٹ اپ اچھی پہچان ہے. لیکن کہیں ظاہر ہے ساتھ ہوتا ہے، کچھ ہمارے بھی اعمال ہوتے ہیں، تو کچھ ایسے آدمی ہمارے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں جو ہمارے لیے بھی اور ملک کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. تو اس طرح نہ کوئی سارے سیاستدان خراب ہوتے ہیں، نہ ہی ساری آرمی خراب ہوتی ہے.
آرمی نہیں ہوتی. اصل میں کیا ہوتا ہے, ایک سربراہ کوئی بھی ادارے کا سربراہ, کسی بھی آفس کا, کسی بھی فیکٹری کا, یا کسی بھی جگہ کا, یا گھر کا ایون سمجھ لیں آپ, ایک اچھا آدمی سربراہ ہوتا ہے نا, وہ اچھا بنا دیتا ہے گھر کو بھی, فیکٹری کو بھی اور ادارے کو بھی. ایک خراب آدمی آتا ہے تو سارے ادارے کو وہ خراب کر دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نیچے سارے خراب ہوتے ہیں. تو ہمیں ایک شخص کو بولنا چاہیے اچھا ہے یا برا ہے, سب کو اس میں نہیں رون دینا چاہیے. تو یہ ہمیں عقل شعور ہونا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں. تو یہ جب بھٹو کے دور میں اس وقت دیکھا تھا پاکستان میں کتنی شراب کباب سب چیزیں عام تھی, یہ عام تھی, لیکن پھر ضیاء نے آنے کے بعد کس طرح سے بریک لگایا اور پھر کتنا ہمارا دینی مذہب بن گیا. کیسے کیسے ڈرامے ہوتے تھے, میاں بیوی ایک دوسرے کو ہاتھ تک نہیں لگاتے تھے. انڈیا میں سناٹا ہو جاتا ان ڈرامے میں, جس میں باپ اور ماں کی رسپیکٹ دکھائی تھی, چچا ماموں دادا نانا کا. جب کوئی ایک سگریٹ پی رہا ہوتا تھا نا گلی میں, پتہ لگتا بڑا کوئی ماموں چچا آ رہے ہیں تو سگریٹ ہم پھینک دیتے تھے. اتنی رسپیکٹ تھی اور کتنا احترام کرتے تھے. اور اس کے بعد پھر ہماری تباہی ہوئی, موبائل آیا, موبائل نے ظاہر وہ عرب کنٹری بھی خراب ہوئی, یہاں بھی ہو گیا, اس کے اندر کیا کچھ وعد بنا. اس لیے میں ہر فرد سے کہوں گا پاکستانی سے کہ اپنے گھر پہ نظر رکھیں. یہ دشمنوں والی نہیں نظر رکھنی, نہ اپنے بدماشوں والی رکھنی. ایک اچھا معزز انسان جو ہوتا ہے نا, درگزر عادی والا, جو اپنی اولاد کا فائدہ چاہتا ہے, اپنے بہن بھائیوں کا فائدہ چاہتا ہے, جو اپنی بیوی کا فائدہ چاہتا ہے, وہ والی نظر چاہیے. جو ان کی غلطی ہے کچھ کریں اولاد بہن بھائی, تو اس کو درگزر کر کے اس کو اسلامی دائرے کے اندر لے کے آنا چاہیے. برائی سے ہمیں بچانا ہے, نہ کہ ان کو مار پیٹ کے قتل کر کے ڈال دینا ہے. تو وہ والی نظر بول رہا ہوں, ایک شفقت اور محبت والی نظر رکھنی ہے اپنے بچوں پہ, اپنی بیٹیوں پہ, اپنے بیٹوں پہ, اپنے بھائیوں پہ, گلی محلے کے بچوں پہ. یہ اسکول یونیورسٹی کالج جاتے ہیں اس پہ نظر رکھیں ہیں کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے. تو میں حکومت وقت سے بولوں گا کہ ایسے ڈرامے اور ایسے جو کیا کہیں گے جو پروگرام ہیں وہ اس ٹی وی پہ دکھائیں. پاکستان بڑا برباد ہو گیا. میں اصل میں بولنا تو کسی سیاستدان کو چاہیے تھا, تو میں تو نواز شریف کو فی الحال, یہ کاکڑ صاحب ہیں ان کو بولوں گا اور آرمی چیف کی ٹیم کو بولوں گا کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ کرنے تو بہتر جا رہے ہیں. تو میں ساری پاکستانی قوم کو بولوں گا آپ پریشان نہ ہوں, کرنے والے وہ کچھ کرنے جا رہے ہیں, آپ کو یقین نہیں آئے گا کیونکہ آپ کو آئے گا نہیں. ابھی 70 سال میں جو اچھا ہونے جاتا کوئی کرنے نہیں دیتا. تو وہ بھائی نواز شریف نے بہت سارے اچھے کام کیے تھے, لیکن اس کو جب پیچھے لے جاؤ گے اور کرنٹ میں بولو گے ایک آدمی ہے پوری چیز کو خراب کر دے, پھر دوسرے کو بولے آؤ بھائی اس کو ٹھیک کر دو, کیسے ہوگی؟ پھر آپ اس کو گالیاں. بھائی وہ ایک پلان کے تحت ہوا تھا جس سے آپ سارے خراب ہو گئے. اور آپ دیکھیے گا وہ نواز شریف بھی آئے گا, یہ لوگ بھی ہوں گے, آپ بہتری دیکھیں. اور جتنے لوگ خراب ہیں جنہوں نے خرابی کی ہیں آپ کو سب تباہ ہوتے نظر آئیں گے, سب ختم ہو گئے. کیونکہ کوئی کرے یا نہ کرے اوپر رب کی ذات بیٹھی نا, اس نے تو کرنا ہی ہے نا. وہ 10-15 سال میں جھاڑو پھرتی ہے. جیسے قرآن کے اندر ہے نا کہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو چوتھے پارے میں تھرڈ میں ہے کہ آئی تھنک چھٹے پارے میں کہ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے, ایک گروہ کو 2 گروہ میں بدل دیتا ہے, پھر ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے لڑاتا ہے, پھر ان کو مزہ چکھاتا ہے ایک دوسرے سے. اسی طرح ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن بن جاتا ہے. اسی طرح قرآن میں ایک جگہ جا کے یہ بھی ہے کہ یہ تمہاری جو بیوی اور تمہارے جو بچے ہیں ان میں سے اکثر تمہارے دشمن ہیں, لیکن تم نے ان کے ساتھ درگزر والا معاملہ رکھنا ہے. تو بھائی یہاں تک ہوتا ہے تو ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے, دوسروں پہ تنقید نہیں کرنی ہے. جو پاکستان کے ساتھ ہوا میں بتا نہیں سکتا, اور جو لوگ جا رہے ہیں چھوڑ کے اپنا جائیں, پلیز صبر کریں. نقصان تو بہت ہوا ہے, چیزیں بھی بہت مہنگی ہوئی ہیں, لیکن کیا کیجیے اس کو صحیح کرنے کے لیے اپنے آپ کو بھی سدھارنا ہے. آپ دیکھیں, آپ بولتے ہیں کوئی سربراہ خراب ہے, تو یار آپ کسی بھی راستے میں روڈ پہ چلتے ہوئے آنے والے راستے سے جا رہے ہوتے, جانے والے سے آ رہے ہوتے, کوئی پولیس والا, اچھے آدمی بھی ہے نا, سارے خراب نہیں ہوتے, کوئی آپ پکڑے جاتے ہیں, پیپر نہیں ہوتے, ڈاکومنٹس نہیں ہوتے, لائسنس نہیں ہوتا, تو آپ ان کے ساتھ الجھ پڑتے ہیں. اس کو بولتے ہو تو مجھے نہیں جانتا. پھر ہمارے اندر اکڑ اتنی ہے, کسی کو کوئی چھوٹا سا کلرک بھی بن جاتا ہے نا تو وہ بھی سیدھے سے ہاتھ نہیں ملاتا کوئی چھوٹا آدمی آ جائے. ہمارے اندر منافقت اتنی, کوئی بڑا آ گیا آدمی ہم اس سے بڑے مسکرا کے ملتے ہیں, بڑے اچھے سے ملتے ہیں. اس میں کوئی بیچارہ چھوٹا موٹا آدمی آ گیا ہم پورا ہاتھ بھی نہیں ملاتے. اس کو منافقت کہتے ہیں میرے دوست, اور اس کا انجام تو بھیانک ہوتا ہے. جتنے بھی ایسے لوگ کر رہے ہیں اور غلط کام کیے, آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں آپ کے دوست ہیں, آپ کے رشتہ دار ہیں, آپ کے بہن بھائی ہیں, آپ دکھی نہ ہو کہ وہ آگے چلا گیا, وہ آگے چلا گیا. بیوی بچے بولتے ہیں نا دیکھو اس نے کیسے کہا, تو ان سب کا انجام بھیانک ہونے والا ہے. یہ بندے کریں نہ کریں اللہ خود کروائے گا. آپ دیکھیے گا وہ کس طرح کام لیتا ہے. اور آنے والے دنوں میں سب صفائی ہوگی, اچھا ہوگا. جنہوں نے چینی, جنہوں نے ڈالر, جنہوں نے سب چیزیں ہماری اٹھا کے افغانستان میں بھیجی ہیں نا, اور یہ افغانی
پچھلے کتنے سالوں سے 40-45 سال سے جو ضیاء نے تو ان کو صبح بنانے جا رہے تھے نا، اپنا بھائی بنا کے رکھا، اور واقعہ سب لوگوں نے ان سے محبت کی، ہر جگہ بیٹھے ہیں، اور پاکستان آج بھی نہیں نفرت کرتے. یہ کس طرح گلا کاٹ دینا، مار دینا، کس طرح یہ ہمیں لڑانے میں لگے ہوئے ہیں، آج بھی دھمکیاں لگاتے ہیں. اور ان کا تو یہی حال ہے بھائی. یہ پاکستانی اگر ادھر جا کے کوئی کام کرتا ہے ادھر کامہ بننا چاہیے، افغانی اس طرح فیس لیں جس طرح عرب میں ہے، اور اسی طرح پاکستان میں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. جس صوبے میں جائے جو افغانی یہاں پہ کام کر رہے ہیں اس کی کفالت پاکستانیوں کے حوالے ہونی چاہیے. وہ اس پہ ایک جو اس کی معقول فیس ہو وہ اس سے فیس چارج کرے، اور کچھ اس کی ویزا فیس جو ہوگی وہ گورنمنٹ پاکستان کو اس سے فائدہ ہوگا. اب وہ بزنس کرے کچھ بھی کرے، اور اس پہ ایک نظر بھی ہوگی، اور وہ آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوگا. اسی طرح باڑ پوری جگہوں پہ لگائی جائے، اور یہ ہم سب پاکستانیوں کا فرض ہے ہمارے آس پاس گلی محلے میں کون رہ رہا ہے، کون غلط ایکٹیویٹیز میں، تو وہ ہم آگے اطلاع دیں. جب ہم سارے مل کے ایسا کام کریں تو یقین میرا ملک اچھا بنے گا. اور یہ کردار کشی نہ کریں آ کے موبائل کے اندر آ کے، وہ عورت جناب ایسا کام کر رہی ہے، وہ ہاسپٹل میں یہ کام ہو رہا ہے، دیکھو یہ غلط ہو رہا ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، چور ڈاکو اور باہر جا کے ایسا کیا. بھائی اس کے لیے پورا پلان کے تحت ہی آپ کو بدنام کرنے کے لیے کیا. آج بولتے ہیں نا افغانستان ہماری سے آگے چلا گیا، ڈالر دیکھو اس کی روپیز دیکھو، ہماری دیکھیں، انڈیا کے دیکھو. تو بھائی انڈیا تو خیر ہندو ملک ہے، تو پھر کیا ہم بھی ہندو بن جائیں، کافر بن جائیں؟ ابھی دیکھو کیسے پیسوں کی بارش ہو جائے گی آپ کے ملک کے اوپر. تو مسلمان ہونے کی ایک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، آپ جہاں بھی بیٹھے ہوگے، جس کنٹری میں ہوگے، کیونکہ یہود و نصارہ آپ کے پیچھے تو لگا ہوا ہے دوستوں. تو آپ کو یہ تو سمجھ ہونی چاہیے نا کہ کچھ مسلمان ہونے کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. آپ کو ہندو کافر تھوڑی، الحمدللہ مسلمان ہیں، تو ظاہر یہود و نصارہ آپ کو تنگ تو کریں گے. تو اس میں یہ نہیں بولتا نا. اسی طرح بنگلہ دیش ہے، بنگلہ دیش پوری پینل پہ امریکہ اور انڈیا کے اس میں ہے، رسوخ کے اندر. تب وہاں ایسا ہو گیا. انہی کا ایک بیڑا، ان کا جو بیڑا ہے حسینہ واجد کا، تو وہ یو کے کا جو امریکن جو سینیٹر ہے اس سے ان کی میرج ہوئی ہے، اور ان کا بڑا انٹرفیئر ہے امریکہ کا ادھر. ان کا ادھر مفاد ہے، پاکستان سے دور رکھ رہے ہیں. انڈیا کی پوری انٹیلیجنس بنگلہ دیش کے ساتھ ہے. دیکھو کتنے جماعت اسلامی کو کتنے سال پرانے، حالانکہ انہوں نے یہ بولا تھا بنگلہ دیش الگ نہ بنے، کتنوں کو پھانسی دے چکے ہیں. کچھ ہوا؟ کتنے لوگ جلوس نکالے، انہوں نے اس کو بھی مار دیا. کچھ نہیں ہوا. یہاں کر کے دیکھیں کیسے آپ پتہ آ جائے گا. تو وہ جماعت اسلامی ایکچولی کیا ہے، پاکستانی آرمی اس کے بیک پہ ہوتی ہے. تو وہ ایک طرح سے پاکستانی آرمی کو اذیت دے رہے ہیں، مجھے پھانسی لگاتے ہیں. تو ظاہر ہے وہ یہود نصار ان کے ساتھ ہیں، وہ ان کی مرضی پہ چل رہے ہیں. وہ دیکھو نا کیسے مسلمانوں جب چاہے پھانسی لگا دیتے ہیں. تو ایسا کام آپ کریں تو آپ کے بھی ساتھ ہو جائیں گے. آپ ہندو بننے کو تیار ہوں گے، دیکھو کیسے پیسے کی بارش ہو جائے گی. آپ ان کی امریکہ کی بات ماننے پہ چلیں، دیکھو کیسا ہو جائے گا آپ کو. تو آپ ٹیلنٹڈ قوم ہے، اپنے آپ کو پہچانے. مسلمان ہونے کی ایک قیمت پے کرنی پڑتی ہے، تو وہ پے کرنی پڑتی ہے، تو اس سے گھبرایا نہیں جاتا. اور افغانی بھائیوں کو بولوں گا، دیکھو آپ ایک عرصے سے بھائی کبھی آپس میں لڑ پڑتے ہو، کبھی کسی کے خلاف لڑتے ہو. اب پاکستان کا تو ویسے بھی احسان مند ہونا چاہیے نا. پاکستان نے آپ سے کچھ لیا نہیں ہے. رشیا وار میں آپ کو ادھر آگے بڑھے، پاکستان کے اندر بے بہا تباہی آئی ہے، اور ابھی بھی آ رہی ہے. اور آپ دھمکیاں لگاتے ہو. یار آپ مسلمان ہو، آپ کو کچھ سوچنا چاہیے کہ ہمارا اتنا انہوں نے ساتھ دیا. اور یہ جتنے سربراہ بھی ادھر بیٹھے ہیں افغانستان میں، وہ پاکستان کے اندر ہی بیٹھے تھے. کوئی کوئٹہ میں بیٹھا، کوئی چمن میں، کوئی پشاور میں، کوئی لاہور میں، کہاں بیٹھے. تو ایک بحیثیت ایک انسان ہونے کے اور مسلمان ہونے کے، تو اتنی اندر نفرتیں نہ پیدا کریں. میچ میں دیکھتا ہوں وہ جو کبھی انڈیا پاکستان میں ہوتا تھا وہ فانی کرنے لگ گیا ایسے. تو بھائی ہوش کے ناخن لیں آپ. تو پاکستان کو بھی یہی چاہیے، یہ ویزا پالیسی بنا دے. افغانی جتنے ہیں جو یہاں پہ جن کا کچھ لیگل ڈاکومنٹس نہیں ہیں، ان کو یہاں سے اپنے ملک میں ان کو عزت سے بھیجا جائے. اور یہاں جو رہنا چاہے، بزنس کرنا چاہے، اس کو کسی بھی جس پروونس کا ہے، پنجاب میں ہے، سندھ میں ہے، یا بلوچستان میں ہے، یا فرنٹیئر میں ہے، تو اس علاقے کے لوگ جن کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے، تو وہ ایک کفیل جو اس کا ہے وہ پاکستانی ہونا چاہیے، اس کی کفالت میں رہے. اس کے بعد جو بزنس کرے اس کو کچھ اس کا معاوضہ ملے، پاکستانیوں کو فائدہ ہو. اس کے بعد آپ رہیں بے شک، لیکن اس سے کیا ہوگا، نظر بھی رہے گی. تو یہ میری حکومت وقت سے ہے، ریکویسٹ ہے، یہ کام کریں. باقی جتنے یہ اینکر ہیں جنہوں نے پاکستان کو دبائی میں لا، الٹا سیدھا بول رہے ہیں، آپ کسی کو مشورہ دے رہے ہیں بھائی، پہلے جتنے یہ اینکر ہیں، ان میں بہت سارے اچھے بھی ہیں، لیکن بھائی آپ اگر خود شراب پی رہے ہو، خود تباہیاں مچا رہے ہو، خود نفرتیں کیوں، کل آپ سورج کو اچھا بول رہے تھے، 6 مہینے کے بعد آپ چاند کو اچھا بول رہے ہیں، کبھی آپ ستاروں کو اچھا بولتے ہیں، کبھی آپ ستاروں کو برا بولتے ہیں. تو آپ کیا ہیں بھائی؟ بات صحیح وہ ہے جو میرا اللہ اور اس کا رسول نے کہا ہے. صحیح وہی ہے جو صحیح ہے.
غلط وہ ہے جو غلط ہے، وہ آج بھی غلط ہے، 6 مہینے بعد بھی غلط ہے. اور اچھا انسان کوئی بھی ہو تو ایک گھر کے اندر ایک اچھا انسان ہے تو گھر اچھا چلتا ہے، ایک خراب آئے تو گھر خراب ہو جاتا ہے. تو ہمیں پیسوں پہ ہم ایسے بک جاتے ہیں، اس کے لیے افسوس ہوتا ہے. بینگ ایک مسلم ہونے کے ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں کوئی کتنا بھی پیسہ دے، ہمارے ملک کے خلاف کوئی کام بولے تو وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. دوسرے جتنے بھی سربراہ ہیں، جن اداروں کے اور جتنے بھی ملازمین ہیں، وہ اپنے آنیسٹ ہو کے کام کرے. کبھی دیکھا تھا ریلوے کتنی صاف ستھری، کتنی جگہوں پہ ریلوے ہمارا نیٹ ورک تھا، وہ کتنا نیٹ ورک جو ہمارا ریلوے کا ختم ہو گیا. ٹرینوں کی صفائی ہوتی تھی، اسی طرح الیکٹرک پول ہیں ان کی صفائی ہوتی تھی، ان کا سٹاف کرتا ہے، اس کو کلر کرتا ہے، اس کی مینٹیننس کرتا ہے. مینٹیننس کا تو پورا نظام ہی ختم ہو گیا. کوئی بھی ادارہ، کوئی اسکول ٹیچر ہیں اپنی تنخواہیں لے رہے ہیں اور دوسری جاب کر رہے ہیں، تو بھائی یہ کوئی سربراہ کر رہا ہے، یہ ہم کر رہے ہیں، ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے. ہم نے ایک اچھے بن کے چلنا ہے. میں آپ سے، مجھے پوری اپنے رب سے امید، آنے والے وقت میں آپ دیکھیے گا میرا ملک کدھر جاتا ہے، کتنی ترقی کرتا ہے، آپ حیران ہو جائیں گے. اور کتنی چیز ہے، بس اللہ اس ٹیم کو برقرار رکھے، کیونکہ یہود نصار نے تو اربوں کھربوں ڈالرز ڈالے ہوئے ہیں اور 20 سال سے پیچھے ہمارے، بلکہ وہ 70 سال سے لگے ہوئے ہیں. مشرف کے بعد وہ زیادہ حاوی ہو گئے تھے، تو وہ ہمیں برباد کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. اور مجھے اللہ سے امید ہے، دشمن اپنا کام کرتا ہے، اللہ اپنا کام کرتا ہے. دشمنوں کو زیر بھی کرواتا ہے اور کبھی وہ ہمارے اوپر سوار بھی کرواتا ہے. کب؟ جب اندر سے ہم خود خراب ہو چکے ہوتے ہوں تو پھر دشمن حاوی ہوتا ہے. وہ دشمن کون ہوتا ہے؟ کبھی ہمارا بھائی بن جاتا ہے، کبھی ہمارے بیوی بچے بن جاتے ہیں، کبھی ہمارے پڑوسی بن جاتے ہیں، ہم ہی دشمن بن جاتے ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا نا قرآن میں کہ تمہارے بیوی اور تمہارے بچے ان میں سے اکثر تمہارے دشمن ہیں. اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے ایک گروہ کو دو، آپ کو معلوم بھی ہے کتنی ہوتے ہیں، ایک ہی سیاسی پارٹی ہوتی ہے، ایک گروپ ہوتا ہے، پھر اس کے دو بناتے ہیں، پھر آپس میں وہ لڑتے ہیں. تو یہ قرآن کی بات کیسے سچ ہے؟ دیکھو کراچی کے اندر ہوا نا، پہلے ایک ہی تھی، پھر دو بن گئی، پھر لڑائی ہوگی. اسی طرح طالبان میں سے ایک تھے، دو بن گئے. پھر اسی طرح جتنی ہماری سیاسی پارٹی ان کے اندر سے کتنی بن جاتی ہیں، تو ایک دوسرے کو دشمن بن جاتے ہیں. تو کیسے قرآن؟ دیکھو قرآن سے رہنمائی لینی چاہیے اور قرآن پہ چلنا چاہیے. سود سے بچنا چاہیے جو دنیا کو تباہ کر دیتا ہے. تو سود کا تو بہت بھیانک، وہ تو جہاں اپنا اثر ڈالتا ہے وہ ملکوں کو تباہ کر دیتا ہے. تو اس سے بچنا چاہیے. اور میری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے ملک کو خیر و عافیت سے رکھے. اور دعا میں یاد رکھیے گا اور نا امید نہیں ہوئیے گا. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا میرا ملک کیسے جاتا ہے. ہاں اب اداروں سے جتنے ہیں ہمارے جو اچھے کام کرنے جا رہے ہیں ان سے ہم تعاون کریں. یہ مہنگائی سدا نہیں رہے گی، یہ عنقریب ہے. اچھی ٹیم جب آ جائے گی آپ دیکھیے گا، یہ آپ پہنچتے کہیں. یہ تو انڈیا خوش ہو رہا ہے نا. یہ نواز شریف جب آتا ہے آپ دیکھیے اتنے اچھے اچھے سربراہ ان کے ساتھ ہیں، فوراً آپ کہاں چھوٹ اوپر جاتے ہیں. آپ دیکھیے گا کسی کو اسٹڈی کرنا نا، اس کا بچپن، اس کی جوانی ساری دیکھنی چاہیے. انڈسٹری والا ان کا تو بہت لاس ہوا ہے، کسی کو معلوم ہی نہیں ہے. پہلے بھٹو نے قومیائی جتنی ساری انڈسٹری تھی اس کو لے لیا تھا، ان میں سے ان کی بھی آئی تھی. پھر بے نظیر کے دور میں اس کے اسکریپ کا جہاز آئے تھے، کروڑوں روپے کا اس کا لاس ہوا. سمندر میں کھڑے ہوئے، اس کو نئی کلیئرنس دی، وہ برباد ہو گئے. ان کی فیکٹری مشرف نے کیا، اس پہ قبضہ کر لیا، مختلف چیزوں پہ کر دیا. اس کو میں کہتا ہوں کتنی عزت دے سکی، جس سے ان کی بیوی بھی وہاں پہ لندن میں وہ بیچاری فوت ہوئی اور یہ ادھر آئے. ان کے والد فوت ہو گئے، یہ جنازے میں نہیں آ سکے. اور پھر وہ اس ٹیم کا جنہوں نے مشرف کے ساتھ کیا تھا ان کا کیا کیا انجام ہوا، اچھا نہیں ہوا. اس میں سے شاید یہ ایک آدھ جنرل ہو، جس میں سے یہ جنرل محمود ہیں. سننے میں آیا تھا کہ عرب کنٹری میں کدھر گئے ہوئے ہیں وہ اس کے لیے، اپنی تبلیغ کے لیے. اس میں جنرل شاہد عزیز تھے، وہ انڈیا افغانستان کے اندر کسی اس میں مارے گئے. جنرل عثمانی شارف فیصل پہ اسی طرح چلے گئے تھے. مشرف خود دیکھو کس حد، یعنی ان کو نہیں بولنا. جو بھی غلط کام کرے گا اس کا آنے والے وقتوں میں انجام بھیانک ہوگا. آپ اچھا کام کریں گے، موت تو بھرا کے نا، وہ تو اللہ جب چاہتا ہے اٹھا لیتا اچھے بندوں کو. بہرحال وہ رسوا نہیں ہونے دیتا، عزت مرتبہ ملتا ہے. کسی کے کہنے سے کوئی برا نہیں ہوتا. بعض دفعہ کہتے ہیں انسان اکیلا جو ہوتا ہے نا وہ صحیح بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ بڑے بڑے مجمع ہوتے ہیں نا، تو اس سے یہ نہیں ان کی نشاندہی ہو سکتی کہ وہ بہت اچھا ہے. تو قرآن ساری چیزوں کو واضح کرتا ہے، تو قرآن پہ غور کرنا چاہیے. اور اپنے جتنے بہن بھائی ہیں، دوست احباب ہیں جن سے غلطی ہوئی ان کو معاف کر دینا چاہیے. اپنے دلوں کو صاف رکھیں، آنیسٹ ہو کے. ہر آدمی اپنے اپنے ادارے کے ساتھ آنیسٹ ہو کہ میں نوکری اسکول میں ہے تو پوری اسکول کو پوری ڈیوٹی دیں. یہ پھر ٹیوشن، یہ اکیڈمی، اس کا پہلے وجود ہی نہیں تھا. ابھی سارے ڈاکٹر ہیں تو وہ ہاسپٹلوں میں پارٹ ٹائم کر رہے ہیں. اچھا اب آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے یہ پرائیویٹ ہوگا، پرائیویٹ والا بھی جاب کر رہا ہوگا تو گورنمنٹ والا، دونوں سیم ہوں گے اور بڑا اچھا ہوگا یہ. کیونکہ اتنے لاکھوں کروڑوں روپے لگا کے جب یہ گورنمنٹ کے اداروں میں جاتے ہیں تو پھر لوگوں سے لوٹ ہی رہے ہوتے ہیں. ظاہر کام تو وہ نہیں کریں گے نا. یہ اب صحیح ہوگا. پرائیویٹ
काम जॉब करेगा वहाँ भी ऐसा ही होगा, तो गवर्नमेंट में जाएगा आने वाले वक्तों में वहाँ भी ऐसा ही होगा। तो ये लल्ले तलल्ले सब बंद होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला मेरे मुल्क को सलामत रखे, नाउम्मीद नहीं होना। तो मैं इस पाकिस्तान को आप अच्छा देखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।